دوستو آداب۔ 7 جنوری سن 1748 کو خواجہ میر درد نے وفات پائی۔ خواجہ میر درد کو عام طور پر صوفی شاعر سمجھا جاتا ہے، اور یہ صحیح بھی ہے ایک حد تک، کیونکہ زیادہ تر ان کا کلام اسی رنگ میں ہے، صوفیانہ رنگ میں ہے، تصوف کے رنگ میں ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے علاوہ بھی ان کے کلام کا اور رنگ بھی ہے جس سے صرف نگاہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں آج آپ کی خدمت میں خواجہ میر درد کا ایک مشہور شعر اور اس کی تشریح رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اس خوبصورت شعر میں آپ اس کے آسان سے الفاظ کے ساتھ اس گہرے معنی کے دھارے میں بہتے چلے جائیں گے۔ الفاظ بہت آسان ہیں، لیکن یہ کہ معنی پرت در پر کھلتا چلا جائے گا۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ ارض اور سما، یہ دو لفظ ہیں، اگر ان کے معنی آپ جان لیں تو پھر آپ معنی کے اعتبار سے کہیں کوئی آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ارض زمین کو کہتے ہیں اور سما آسمان کو کہتے ہیں۔ یعنی ارض و سما کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوری کائنات کے اندر خدا کے وجود کو سمایا نہیں جا سکتا، کیونکہ خدا اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اور زمان و مکان کی قید سے ماورا ہے۔ زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس میں اس کو نہیں رکھا نہیں جا سکتا۔ وہ تو خود ٹائم اینڈ اسپیس کا خالق ہے۔ ٹائم اینڈ اسپیس کے خالق کو کیا ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ کہ اس کی ذات اس ٹائم اینڈ اسپیس سے بالا تر ہے۔ ایک طرف اس کی یہ صفت، ایک طرف اس کا یہ اعلیٰ اور عرفہ ہونا، اور دوسری طرف یہ کہ وہ کہاں سما سکتا ہے اور کہاں سما گیا؟ ایک درد مند دل میں۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پاس، اتنا وسیع اور اتنا اعلیٰ اور اتنا عرفہ تیرا وجود ہے کہ وہ اس زمین و آسمان میں سما نہیں سکتا۔ زمین و آسمان تو کیا کہیں نہیں سما سکتا، جو چیزیں ٹائم اینڈ اسپیس سے مل کر بنی ہیں۔ وہ کہاں سما سکتا ہے؟ جو قلب ہے، جو دل ہے ایک بندے کا، ایک سچے اور صادق بندے کا، جو اپنے خدا سے محبت کرتا ہے، اس دل میں وہ سما سکتا ہے، وہ آ سکتا ہے، وہ رہ سکتا ہے۔ تو یعنی ایک طرف یہ کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ، کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرے دل میں تو سما سکتا ہے، تو سما جاتا ہے، تو آ جاتا ہے۔ یعنی تیری یاد میرے دل میں بسی رہتی ہے، تیری تمام صفات بالا میرے دل میں گھر کیے ہوئی ہیں، اور میں تجھے یاد کرتا ہوں اپنے دل کے اندر، اور ایسے پاتا ہوں جیسے تو میرے دل میں موجود ہو، میرے دل میں موجود ہو، گویا میری تمام پکار کو سن رہا ہو، بلکہ سن ہی نہیں رہا ہو، ان کے بعض اوقات جواب بھی دے رہا ہو۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا ہے، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ اور حضرت بیدل نے کہا ہے، بیدل دہلوی، عبد القادر بیدل دہلوی، کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ خلوت یعنی تنہائی، اور تمام دوسری تمنائیں، تمام دوسری آرزویں جو دنیاوی ہیں، جو میٹیریل سے متعلق ہیں، میٹیریلسٹک ہیں،
وہ سب چیزیں دل سے نکل گئیں. اب سوائے تیرے دھیان کے، سوائے تیری یاد کے اور کوئی شے باقی اب نہیں رہی ہے اس دل میں. تو اب تو آ جا، یعنی یہ کہ سما جا، یعنی یہ کہ مجھے تیری حضوری میسر آ جائے، یعنی یہ کہ میں تجھے پا سکوں، یعنی یہ کہ میں تجھے اس طرح یاد کر سکوں کہ جس طرح یاد کرنے کا حق ہے. تو بہرحال خواجہ میردرد نے کہا کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. بہت شکریہ.